آسمانوں پر نظر کر انجموں مہتاب دیکھ، آسمانوں پر نظر کر انجموں مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ آسمانوں پر نظر کر، آسمانوں پر نظر کر انجموں مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ بہت شکریہ افتخار عارف صاحب ہمیں یہاں وقت دینے کا واشنگٹن میں۔ امریکہ تو آپ آتے رہتے ہیں، لیکن جو اس دفعہ آپ آئے ہیں، آپ کے دورے کی مصروفیات کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ امریکہ کی جو علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسیشن ہے، اس کے تحت ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کے سلسلے میں حاضری کا موقع میسر آیا۔ سامعین کی ایک بڑی تعداد تھی، جس میں پاکستان سے اور ہندوستان سے اور یہاں خود امریکہ میں بسنے والے جو تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد تھی جو وہاں شرکت کے لیے تشریف لائی تھی۔ بہت جمع ہوا مشاعرہ تھا۔ یہاں امریکہ کے بہت سے نمائندہ شاعر بھی اس میں شریک تھے۔ آپ نے لکھنؤ سے شروع کیا، وہاں پر آپ کی تعلیم ہوئی، پھر کراچی، پھر لندن جیسے تہذیبی اور تاریخی شہر میں آپ نے وقت گزارا۔ جب آپ امریکہ آتے ہیں تو آپ کو ادبی محفلوں میں کیا فرق نظر آتا ہے دوسری دنیا کے مقابلے میں؟ دیکھیے، جو مین لینڈ ہے، جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، یا لکھنؤ، دہلی، حیدرآباد کے شہر ہیں ہندوستان کے، وہ مختلف ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ کا معاشرہ مختلف ہے۔ یہاں جو بڑی کمیونٹی ہے وہ تو تارکین وطن کی ہے، تو پاکستان اور ہندوستان کے بہت سے رہنے والے جو ہیں وہ لندن میں بعض شہروں میں ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور جیسے بریڈفرڈ ہے، لندن ہے، مانچسٹر ہے، برمنگھم ہے، اس میں بہت رہتے ہیں لوگ جو اردو زبان کو سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور اس کی شاعری کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکہ میں پاکستانیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، مگر وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو دو مشاعرے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور اس میں میں نے یہ دیکھا کہ بزرگ نسل بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ نوجوانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شناخت کے سلسلے میں اور اپنی زبان کے حوالے سے لوگ بہت سنجیدہ ہیں، اور اس میں بہت ہی جوش کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، جو نوجوان نسل ہماری اور شاعروں کی جو نوجوان نسل ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن آپ کی نوجوانی کی بات کرتے ہیں، جب آپ نے شروع کیا پاکستان ٹیلی ویژن سے، اور آپ کے ہم اثر بہت سے شعراء اگر آپ دیکھیں تو ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ لوگ، تو آپ ان یادوں کو کیسے تازہ کرتے ہیں؟ بہت لوگ یاد آتے ہیں، اور بزرگوں کی ایک نسل تھی جو ہمارے ساتھ تھی، اور ہم اثر شعراء کی ایک بڑی تعداد تھی جو ہمارے ساتھ تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی ہے، زندگی میں بعض لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، بعض نئے اس قبیلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے بزرگوں میں جیسے فیض صاحب تھے، قاسمی صاحب تھے، عزیز حامد مدنی صاحب تھے، سلیم احمد صاحب تھے، وہ نہیں رہے۔ لیکن بہت سے اس کے بعد ہمارے جو امیڈیٹ سینئر جنہیں کہتے ہیں، منیر نیازی اور اختر حسین جعفری اور احمد فراز اور جون ایلیا، یہ بہت ہی ہمارے اچھے شاعر تھے۔ اس سے پیشتر مجید امجد صاحب وہ نہیں رہے، ناصر کاظمی نہیں رہے، لیکن پروین شاکر نہیں رہی۔ لیکن ہماری نسل کے جو 70 کی دہائی کے بعض شعراء ہیں وہ ابھی ہیں، اور خیر سے اچھا شعر کہہ رہے ہیں۔ ہمارے دوستوں میں، بزرگوں میں ابھی شہزاد احمد اور ظفر اقبال میرے نزدیک اردو غزل کے بہت ہی توانا اور بہت ہی قابل ذکر شاعر ہیں، اور شہریار صاحب ہیں، ندا فاضلی ہیں، بلراج کومل ہیں، نظم کے بہت اچھے شاعر، اور بعض ہمارے بزرگ دوست جو وہاں تھے، سردار جعفری اور اختر الایمان اور کیفی اعظمی اور مجروح سلطان پوری، جنہیں آپ ترقی پسند تحریک کے جو معتبر ترین لوگ تھے وہ نہیں رہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو سال ہے، یہ صدی ہے فیض صاحب کی، ان کو 100 سال ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی بر صغیر کا کوئی ایسا شاعر ہوگا جس کو اتنی محبوبیت اور اتنی مقبولیت حاصل ہو جتنی فیض صاحب کو حاصل ہوئی۔ اور یہ سال ترقی پسند تحریک کے ایک اور بڑے شاعر
مجاز کے بھی 100 سالہ تقریبات کا سال ہے. میرا بچپن ان کو سنتے گزرا اور میرے وہ بہت پسندیدہ شاعر تھے اور شروع سے ہی میں انہیں بہت پسند کرتا تھا. ترقی پسند تحریک کا بھی آغاز لکھنؤ سے ہوا تھا. تو جو ہمارے قبیلے کے لوگ تھے اس میں ظلم کے خلاف اور سامراجی قوتوں کے خلاف اور مجبوروں اور محروموں کے حق کے لیے اور آزادی اور امن اور سلامتی کے لیے ترقی پسند تحریک نے بڑا کام کیا. فیض صاحب اس کے نمائندہ شاعر کہے جا سکتے ہیں. غالباً آپ ان چند شاعروں میں ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو بہت سے مراحل طے کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ کیسے اس کو تجزیہ کریں گے اردو شاعری کا 70 اور 80 کی دہائی اور پھر اس وقت جو ہے؟ میں ایک پاکستانی منظرنامے کے حوالے سے آپ سے بات کروں کہ جو 70 کی دہائی کے شاعر ہیں وہ پاکستان کی صحیح پاکستانیت کی اور پاکستانی شناخت کے حوالے سے بہت ہی الگ سے اس کا تعلق ہے. اس لیے کہ ان میں سے اکثر تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو قیام پاکستان کے وقت تھوڑی عمر تھی اور ان کا جو ذہنی تخمیر و تشکیل کا زمانہ تھا وہ پاکستان کے بعد کا ہے. چنانچہ وہ پاکستان کے بارے میں اور نظریہ پاکستان کے بارے میں ان کی اپنی ایک رائے ہے اور وہ ترجمانی کرتے ہیں پاکستانی عوام کی اور پاکستان کے احوال ان کی شاعری میں آئینہ داری کرتے نظر آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری جو نسل ہے اس نے یہ منیر نیازی اور احمد فراز اور جان ایلیا کے بعد کی جو نسل ہے اس سے ظفر اقبال اور شہزاد احمد کے بعد کی جو نسل ہے اس میں ہمارے ہاں خورشید رضوی اور امجد اسلام امجد اور خالد احمد اور ادھر انور شعور بہت اچھے شاعر ہیں. نوجوانوں کی ایک بڑی نسل ہمارے ہاں ہے جس نے بہت اچھا شعر کہا ہے. پروین شاکر اور جمال احسانی اور ثروت حسین ہمارے ہاں نہیں ہیں مگر یہ بھی کم و بیش 70 کی دہائی کے شاعر ہیں اور انہوں نے پاکستانی ادب کی شناخت کے طور پر اردو کی بڑی خدمت کی. موجودہ دور کو بہت سے شاعر پورا شوب عہد کہتے ہیں, پورا شوب دور کہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ استعارہ ہے, صحیح ہے؟ جی دیکھیے ایسے ہوتا ہے کہ نوآبادیاتی نظام کا زمانہ بھی بہت پراشوب تھا اور اس سے پہلے جیسے غالب اور میر کا زمانہ تھا وہ اپنے زمانے میں بھی بہت ہی پراشوب دور کہا جاتا ہے. تو وقت گزرتا جاتا ہے تو ہم کیونکہ اس عہد میں جی رہے ہیں تو بلا شبہ یہ زمانہ بہت پراشوب ہے اور اس پراشوب زمانے کی جو تشویشناک صورت احوال ہے اس میں بہت سے عناصر کو دخل ہے اور بہت سے عوامل اس میں شامل ہیں. تو وہ سب پاکستانی ادب میں نمایاں ہو رہے ہیں اور پاکستان کی تمام زبانوں کا ادب اگر آپ دیکھیں تو اردو ادب بھی اور ہمارا جو سندھی, پنجابی, پشتو, بلوچی, سرائکی اور شنا اور بلتی اور پشتو یہ سب ان کو اگر آپ دیکھیں ان تمام زبانوں کا ادب مل کر پاکستانی ادب کی تشکیل ہوتی ہے. حال ہی میں ایک نیا عنصر اس میں اور شامل ہو گیا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ اب انگریزی میں بھی خاص طور پر شاعری بھی کر رہے ہیں مگر ان کا جو بنیادی جوہر ہے وہ فکشن میں آپ کو نظر آتا ہے اور شاعر بھی بہت اچھے انگریزی کے شاعر. اور اب آپ نے نام سنے ہوں گے جیسے سارہ سلیری, وہ تو امریکہ ہی میں رہتی ہیں, محسن حمید اور منیزہ شمسی اور عامر حسین اور محمد حنیف, بہت اچھے شاعر اور ادیب ہیں جنہوں نے انگریزی زبان کو اپنے اظہار کے لیے منتخب کیا ہے اور اس میں بھی ایک اچھا خاصا ذخیرہ تخلیقی ادب کا سامنے آیا. انگریزی اور اردو کو ملا کر جو شاعری آج کل کی جا رہی ہے, کچھ شعراء نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, اگر آپ میں یہ بہت قبل از وقت ہے اس لیے کہ جو تجربے کے میں حق میں ہوں. تجربہ نہ کرنا تجربہ کرنے کے مقابلے میں, تجربہ کرنے والے بہتر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو تجربے نہیں کرتے. لیکن دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر اس تجربے کے بعد سے جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ کیسی ہے. غزل میں اس سے پیشتر بھی بہت سے تجربے کیے گئے ہیں, حیات کے بہت سے تجربے کیے گئے ہیں, مگر غزل کی جو فضا ہے اس میں
انگریزی کے لفظ پہلے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، مگر شعوری طور پر لفظوں کو منتخب کر کے اس میں شامل کرنا کس حد تک کامیاب ہوگا، اس کے لیے وقت چاہیے اور ایک فاصلہ چاہیے۔ لیکن اس کی جو ایک دلیل دی جاتی ہے کہ بہت سے استعارے اور مثالیں جو ہیں وہ اب اس وقت قصہ پارینہ بن چکی ہیں، نوجوان نسل کی سمجھ میں وہ نہیں آتے، تو آپ کے خیال میں یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یا آپ جب شاعری کرتے ہیں تو آپ اپنے خیال کے مطابق کہہ دیتے ہیں جو بات کہنی ہوتی ہے؟ اگر کسی نسل کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اس زبان کو سیکھے اور جانے، اور اگر وہ شاعری پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھے۔ اب رہ گیا شاعر، تو شاعر اپنے تخلیقی عمل میں جب شعر کہہ رہا ہوتا ہے، اگر غیر شعوری طور پر اس کے اندر کوئی انگریزی کا لفظ آتا ہے، فون کی گھنٹی چپ چاپ، یا فون خاموش ہے اور گیٹ کی گھنٹی چپ چاپ اپنے کمرے کی اداسی پہ ترس آتا ہے، یا اس طرح کے لفظ انگریزی کے استعمال، میں اس کے دیکھیے کسی بھی زبان کا کوئی نہ کوئی معیار ضرور ہوتا ہے۔ انگریزی زبان ہے، اس میں بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، مگر انگریزی زبان کے میڈیا میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور گفتگو میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور روزمرہ بات چیت میں اور روزمرہ محاورے میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، وہ ادبی سطح پر کس حد تک وہ زبان استعمال ہوتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ دوسری یہ بات کہ اگر وہ آپ کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے آپ انگریزی کا کوئی لفظ رکھ لیتے ہیں اور وہ آپ کے مفہوم کو پوری طرح ادا کر دیتا ہے تو ممکن ہے وہ لفظ باقی رہ جائے، لیکن اگر آپ شعوری طور پر تجربہ کریں تو اس کے بارے میں وہ معیار نہیں بن سکتا۔ معیار اس وقت بنے گا جب وہ ایک سے زیادہ 10 20 50 شاعر کریں گے، اور جو سامعین کا ذوق سماعت ہے اور جو نقادوں کا اور اکثریت سننے والوں کی اور شعر کو پسند کرنے والوں کی یہ فیصلہ صادر کرے گی کہ آیا یہ قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ آج کل پاکستان میں اس پر بہت بحث ہو رہی ہے کہ ہمارے جو اینکرز ہیں ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو کے، اور اس میں اور روزمرہ کی زندگی میں انگریزی اردو کو ملا جلا کر بولا جا رہا ہے۔ اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا، اس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا، اس کو موضوع گفتگو بھی بنایا جاتا ہے، مگر جب چلن میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی کے لفظ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اردو زبان میں ہمیشہ سے یہ عمل جاری رہا ہے اور مختلف زبانوں کے لفظ اس میں شامل ہوتے گئے ہیں اور اردو کا حصہ بنتے گئے ہیں، لیکن رواج اور چلن اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی زبان رائج ہوگی۔ زبان وہی رائج ہوگی جو عوام بولیں گے اور کثرت عوام کی اکثریت اس کو استعمال کرے گی، اور سب سے بڑا استناد اور سند جو ہے وہ زبان کا چلن فراہم کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، 16 سے 35 سال کے درمیان ہے، اور زبان بدلی ہے بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 30 40 50 سال میں۔ تو آپ نوجوان نسل سے ابلاغ کے لیے کیا چیز تبدیل کرتے ہیں اپنی شاعری میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو جس تخلیقی عمل کے گزرتے وقت میں یہ خیال نہیں کرتا کہ کون سا لفظ میں رکھوں تو لوگوں کی زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اصل میں میرا تو مفہوم جس طرح سے شعر میں آ رہا ہوتا ہے اور میرا تخلیقی لاشعور اس کو جیسے اچھالتا ہے میں اس کو نظم کر دیتا ہوں۔ مجھے اس وقت جب میں شعر کہہ رہا ہوتا ہوں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آیا یہ میرا پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا۔ میرا اس سے مطالبہ یہ ہے کہ میں اگر آپ شعر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو شعر کی تفہیم کے لیے ایک خاص سطح پر زبان کو جاننا ضروری ہے۔ 21ویں صدی کی نوجوان شعراء کی جو نسل ہے اس کے آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں؟ پیشین گوئی کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن یہ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ زبان بدلے گی، ہر زمانے میں بدلی ہے۔ دیکھیے جو چوسر کی زبان تھی وہ ملٹن کی زبان نہیں تھی، جو ملٹن کی زبان تھی وہ شیکسپیئر کی زبان نہیں تھی، جو کیٹس کی زبان تھی یا رومانٹکس کی زبان تھی
وہ مختلف تھی. وکٹورین جو تھے ان کی زبان مختلف تھی. شیمس ہینے اور ڈیرک مان اور بیچمن اور ٹیڈ ہیوز یہ سب اور زبان میں شاعری کر رہے تھے. اور اب فرض کیجئے کیرل اینڈ ڈفی وغیرہ جو شعر کہہ رہی ہیں اور اینڈرو موشن وغیرہ جو شعر کہہ رہے ہیں ان کی زبان اور ہے. تو زبان تو بدلتی رہتی ہے. اور اردو میں بھی ہم میر کی شاعری کو پسند کرتے ہیں, غالب کی شاعری کو پسند کرتے ہیں اور سودا کی شاعری کو پسند کرتے ہیں. ان کے اسلوب میں شعر بھی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ہم ان کی ذخیرہ الفاظ وہ سا نہیں, اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں مگر وہ زبان نہیں لکھ رہے ہوتے جو ان کے زمانے میں لکھی جا رہی تھی. آپ کو عام خیال میں ایک دھیمے مزاج کا شائستہ شاعر کہا جاتا ہے. آپ کے خیال میں آپ کا منفرد اسلوب کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. میں تو صرف یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ میں نے جو میرے جیسے فیض صاحب نے فرمایا کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے, تو جن منزلوں سے میں گزرتا رہا, جیسے میری ابتدائی شاعری ہے اس میں تمام نوجوانوں کی طرح میں نے بھی رومانوی شعر کہے اور تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جہان بہت شرمندہ ہیں یا دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو وغیرہ کے قسم کی غزلیں وغیرہ کہیں جو گائی وائی گئی. مگر پھر رفتہ رفتہ زندگی بہت مختلف ہے, زندگی میں بڑا تنوع ہے اور یہ جو زندگی ہے یہ آپ سے ایک صداقت کا مطالبہ کرتی ہے. پھر ہم جو لوگ ہیں تیسری دنیا کے, ہمارے ہاں شاعر جو ہے وہ صرف ایک تخلیق کار نہیں ہوتا, وہ رائے عامہ کو ہموار بھی کرتا ہے. آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ 35,000 آدمی 25,000 آدمی 20,000 آدمی مشاعرہ سن رہے ہوں؟ آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ یورپ تشریف لے جائیے تو وہاں آپ شاعری کی نشستیں دیکھیں گے تو بہت مشکل سے آپ کو 50-60 آدمی, بہت اچھا شاعر آئے گا تو اس کو سننے کے لیے آ جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے گھر کی نشستوں میں 50-50 60 آدمی بیٹھ کر شعر سنتے ہیں. 25 ہزار آدمی کراچی کے مشاعروں میں اور دلی کے مشاعروں میں اور لاہور کے مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ مشاعرے اس قدر. تیسری دنیا میں عربوں کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ دو طرح کی جو تہذیبیں ہوتی ہیں, ایک تو مکتوبی تہذیب ہوتی ہے, میراث مکتوبی ہوتی ہے, اور ایک تہذیب ہوتی ہے جو منطوقی ہوتی ہے, جو اورل ٹریڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں, روایت. تو مشاعرہ ہمارے یہاں اورل ٹریڈیشن کا حصہ ہے اور وہ بلا شبہ کتابیں چھپتی بھی ہیں, مگر مشاعرہ ایک روایت کا حصہ ہے. مشاعرہ ادبی سرگرمی ہے, تخلیقی سرگرمی نہیں ہے مگر ایک تہذیبی سرگرمی ہے. موجودہ دور کی جو ہنگامہ خیزیاں ہیں اور جو بدلتے حالات ہیں اس کا آپ کی شاعری پر کیا اثر پڑا ہے؟ ادب جو ہے وہ صحافت نہیں ہوتا. میڈیا کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں, ادب کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں, مگر ادب وہ خبر ہے جو وقت کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے اور اس کے آگے نکل جاتا ہے. وہی تحریریں. چنانچہ شام کو اخبار باسی ہو جاتے ہیں اور چینلز پہ آنے والی خبریں باسی ہو جاتی ہیں, مگر ادب وہ خبر ہوتا ہے جو آنے والے زمانوں میں سفر کرتا رہتا ہے. تو ہنگامہ خیزیاں ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں تصادم و کشاکش اور آویزش یہ جاری رہتی ہے. یہ زمانہ زیادہ تشویش کا اور زیادہ آویزشوں کا ہے اور دنیا بہت غیر محفوظ ہو گئی ہے. پاکستان کے عوام اور دنیا میں تیسری دنیا کے عوام جس صورت احوال سے گزر رہے ہیں وہ بہت تشویشناک ہے اور اس میں بعض اوقات یہ شبہ گزرتا ہے کہ ایسی ہولناک صورت احوال پہلے نہیں تھی اور اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے. یہ سچائیاں پہلے ایک آدمی پیدا ہوتا تھا, کوئی سعدی پیدا ہوتا تھا, کوئی رومی پیدا ہوتا تھا, اور کوئی حافظ پیدا ہوتا تھا, کوئی شیکسپیئر پیدا ہوتا تھا, تو وہ پورے زمانے کو اپنے
اس کی ترجمانی کرتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی چھوٹی چھوٹی سچائیاں بیان کرتے ہیں۔ فیض اپنی سچائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، راشد اپنی سچائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، منٹو اپنی سچائیاں بیان کر رہا ہوتا ہے، میرا جی مجید امجد اپنی سچائیاں بیان کرتے ہیں، ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب اپنی سچائیاں بیان کر دیتے ہیں، اور یہ سب مل کر اس زمانے کی اجتماعی آواز کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اب کوئی ایک شخص جو ہے دنیا کی پوری دنیا کی ترجمانی نہیں کر رہا۔ 20ویں صدی کا یہ ایک خاصہ ہے کہ اپنے آخر میں یہ بالکل مختلف ہوتی چلی گئی، اور پہلے آپ کو یاد ہوگا جو ادب کے طالب علم ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے صدیاں شاعروں سے پہچانی جاتی تھیں۔ ہومر کی صدی، ورجل کی صدی، شیکسپیئر کی صدی، گوئٹے اور دانتے کی صدی، اور کالی داس اور تلسی داس اور میرا جی کی صدی، غالب اور میر کی صدی۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب 20ویں صدی کے بعد سے تبدیلی ہونے شروع ہوئی اور لوگوں نے نثر نگاروں کو پہچاننا شروع کیا۔ نثر نگار 20ویں صدی میں سامنے آنا شروع ہوئے، اور 19ویں صدی کے اواخر سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 20ویں صدی میں آپ نے دیکھا کہ کیسے بڑے بڑے ناول نگار اور فکشن رائٹر آئے، اور اب 20ویں صدی میں آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، جتنا فکشن چھپتا ہے اتنا کوئی اور ادب نہیں چھپتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انگریزی زبان ہم انکار کریں کہ مسترد کریں، یہ ایک حقیقت امر ہے۔ غالب تہذیب جو ہوتی ہے، ہر زمانے کی تہذیبوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کی زبان بھی نمایاں ہو کر رہتی ہے۔ چنانچہ جو ٹیکنالوجی کی زبان ہے، جو کمپیوٹر سائنسز کی زبان ہے، جو سائنسز کی زبان ہے، وہ انگریزی ہے۔ چنانچہ جو بین الاقوامی سیاست ہے، جو بین الاقوامی تجارت ہے، جو بین الاقوامی روزمرہ کے احوال ہیں، اس میں انگریزی کا عمل دخل زیادہ ہے، تو اس کا چلن بڑھتا جا رہا ہے، اور میں اس لفظ کے استعمال میں تأمل کرتا ہوں، وگرنہ یہ جو گلوبلائزیشن کا زمانہ جو ہے، اس میں انگریزی زبان یعنی اس قدر آگے جا رہی ہے کہ بعض اوقات یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ امپیریلزم کی ایک شکل ہے، اور غلبہ جو ہے یہ تسلط اور ایک طرح کے جسمانی سامراجیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ مگر جو ہمارے پاکستانی ادب کی اگر آپ صحیح شناخت چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستانی زبانوں میں نظر آئے گا کہ وہ اپنے احوال کو اور اپنی جو موجودہ صورتحال کو بطریق احسن نظم کر رہے ہیں اور منتقل کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں شاید انگریزی زبان میں مطالعہ زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے وہ پھیل رہی ہے، اور ہماری معاشرے کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر مطالعے کا شوق کم ہو رہا ہے؟ مطالعے کا شوق پہلے کے مقابلے میں مطالعے کا شوق کم نہیں ہو رہا ہے، ادب کے مطالعے کا شوق کم ہو رہا ہے۔ یعنی یہ اس میں فرق کیا جانا چاہیے۔ اب لوگ اور ایک اور بات ہے، یعنی دیکھیے یہ ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان کی میں بات کروں، وہاں پر میڈیا کی ایک طرح کی یلغار ہے جو بہت میرے نزدیک بہت اچھی بات ہے، اور اس نے بہت فائدہ پہنچایا ہے ہمارے معاشرے کو، اور تمام اس سے اختلافی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں صحت مندانہ رجحانات کو فروغ دینے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے، لیکن کم و بیش اکثریت ایسے خبر رساں اداروں کی ہے کہ جو عوام تک رائے عامہ کے پہنچانے میں معاون ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی تربیت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں تعلیم کا اور خواندگی کا معیار کم ہے، وہاں اس کی بہت اہم رول ہے، اور ہمارے میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے گزشتہ 10 برسوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطالعے کے سلسلے میں، ادب کے مطالعے کے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ کی اور امریکہ کی جو بڑے بک شاپس تھے، میں ان کے نام آپ کی پالیسی کی وجہ سے نہیں لیتا ہوں، لیکن اگر آپ لندن تشریف لے جائیں اور ان کے بڑے کتاب گھروں میں جائیں، یا امریکہ کے بڑے کتاب گھروں میں جائیں، تو اب آپ دیکھیں گے کہ ادب کا اور شاعری کا جو حصہ ہوتا تھا وہ پہلے آج سے کوئی 40-50 برس پیشتر وہ نمایاں ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب جو
گلیمر کی دنیا ہے، فلم کے اور فیشن کے اور اسپورٹس کے اور پولیٹیشنز کی کتابیں اور ان کی یادداشتیں اور ان کی سوانح کو زیادہ نمایاں جگہ دی جانے لگی ہے، اور ہمارے یہ جو خالص ادب ہم جس کو کہتے ہیں یہ پیچھے دھکیلا جا چکا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ کامیاب آدمی جو ہے وہ ہے جس کے پاس مادی وسائل زیادہ ہیں۔ چنانچہ ہر آدمی جو ہے وہ کامیاب ہونے کے لیے مادی وسائل کی طرف جاتا ہے، اور مادی وسائل سائنسز کے، یعنی مثلا لوگ بینکر ہونا چاہتے ہیں، بعض ملٹی نیشنلز میں جانا چاہتے ہیں، بعض ہر آدمی نصابی طور پر سائنسز میں جا کر کامیاب ہونا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ادب کی طرف اب پہلے جو بہت ذہین دماغ ہوتے تھے وہ ادب کی طرف جاتے تھے، انگریزی ادب میں، اردو ادب میں، فارسی ادب میں۔ اب وہ لوگ جو جن کو سائنسز کے ڈسپلنز میں جگہ نہیں ملتی یا جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لٹریچر کی طرف جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ہمیشہ نہیں رہے گی، اس لیے کہ مہذب معاشروں کے لیے ادب کی اہمیت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ توازن و اعتدال پیدا کرنے میں ادب جتنا کام کرتا ہے اور فنون جتنا کردار ادا کرتے ہیں اس سے آپ آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے۔ تو دیر یا بجلد ہمیں واپس فنون کی طرف لوٹنا ہوگا۔ آپ کے سفر کی طرف پھر سے واپس جاتا ہوں میں۔ لکھنؤ سے آپ نے شروع کیا، کراچی، پھر لندن میں رہے آپ، اسلام آباد میں، اب کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو شہر؟ اللہ کا شکر ہے، اور میں نے ساری زندگی بہت اپنی شرطوں پہ گزاری، اور میں بہت ہی غریب گھرانے سے آیا تھا، لیکن مجھے مواقع بھی ملے اور میں نے ان مواقع کو حاصل بھی کیا۔ میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں پاکستان ٹیلی ویژن کا میں اسکرپٹس ایڈیٹر تھا۔ میں نے ریڈیو پاکستان میں 10 روپے روز کی خبروں سے زندگی شروع کی تھی۔ اس کے بعد میں لندن چلا گیا، میں نے وہاں BBC سے کچھ پروگرام وغیرہ بھی کیے، اور پھر میں اردو مرکز ہم نے قائم کیا، تو میں اس کا وہاں سے میں نے بہت تھوڑی بہت جو خدمت ہو سکتی تھی وہ کی، اور پھر میں اکادمی ادبیات پاکستان اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اور مقتدرہ قومی زبان سے وابستہ رہا۔ غالب نے کسی خط میں یہ لکھا ہے کہ جو آدمی کا شوق ہو اور ذوق ہو، اگر وہی اس کا وسیلہ رزق ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور عیاشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے اس طرح سے ساری زندگی میں کتاب پڑھنا چاہتا تھا، کوئی میری خواہش نہیں تھی، زندگی میں ایک ہی آرزو تھی کہ کتاب پڑھوں اور اگر ہو سکے تو کتاب لکھوں۔ تو میری ساری زندگی گزشتہ 40-45 برس سے کتاب کے ساتھ ساتھ گزری۔ اس پر میں جتنا شکر کروں کم ہے۔ جو میں نے شعر لکھے وہ پسند کیے گئے، اللہ نے مجھ کو بہت نوازا، اور اب میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی سوانح پہ کام کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں نے کچھ کتابیں اور تصویریں اور خطوط اور نوٹس بنانے شروع کیے ہیں۔ اگر زندگی کے اس آخری حصے میں اگر یہ سوانح مکمل ہو جائے تو یہ بھی ایک میرے نزدیک ایک اچھی بات ہوگی۔ تو اس پہ کام شروع ہو چکا ہے؟ کب تک؟ جی میں کہہ نہیں سکتا، مگر 1 برس تو لگنا چاہیے اس میں، اس لیے کہ کافی طویل زندگی کا سفر ہے جو اس میں لکھنؤ کا حصہ بھی ہے، وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، بچپن گزارا، پھر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، پھر اردو مرکز اور برطانیہ میں قیام کا زمانہ ہے، پھر واپسی پر اسلام آباد میں قیام کا زمانہ ہے، اور اداروں کی سربراہی کا زمانہ ہے۔ شاعری کے مختلف ادوار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو میڈیا کی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم سنی میں بھی بعض اکابرین سے ان کی ملاقات ہوتی جاتی ہے، ان کے پیشے کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے، چنانچہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ادب میں رہنے کی وجہ سے، شاعری کی وجہ سے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو میری زندگی میں ایک بہت ہی احسان مندی ہے کہ مجھے بہت
کامیابی ان معنی میں نصیب ہوئی کہ میں جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا تھا ویسی زندگی میں نے گزاری۔ آخر میں ہمارے جو ہیں سامعین بھی ہیں اور ناظرین بھی ہیں، ان کے لیے کچھ آپ کا تازہ کلام جو آپ جی، پچھلے دنوں میں نے مہینے ہو گئے بہت سے، میں بہت کم لکھ پاتا ہوں، لیکن وہ اس کی لوگوں میں پسند کی گئی اور اس کی مقبولیت حاصل ہوئی، وہ غزل میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا۔ بہت شکریہ افتخار علی صاحب ہمیں وقت دینے کا، ہم سے بات کرنے کا، بہت شکریہ۔